لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اسی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور حضرت پروفیسر عبدالرزاق سائی صاحب حافظ اللہ نے ایک پوائنٹ نکتے پہ گفتگو فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق سے جدا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات ایک نہیں۔ اس پر بہت سارے دلائل قرآنی، حدیثی، عقلی، نقلی، منطقی انہاں تواڈے سامنے پیش فرمائے۔ جہاں بات حضرت پروفیسر صاحب نے ختم فرمائی وہاں سے آگے میں کوشش کروں گا کہ شروع کروں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات الگ الگ ہے۔ وہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے۔ اس پر دلائل ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہے۔ جو رسول اللہ کی بات ہے حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی بات مانی، وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ دی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت،
رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ بولتے ہی نہیں، وہ نطق فرماتے ہی نہیں، وہ ہونٹ ہلاتے ہی نہیں، وہ دین میں کچھ کہتے ہی نہیں جب تک آسمان والا ان پر وحی نہ بھیجے۔ تو انہوں گل سمجھ آ رہی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو، جی تسی تو کوئی بھی تانگ نہیں تو پھر توجہ فرماؤ، ہوشیار ہو کے بیٹھو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو ماشاءاللہ۔ ہر بندہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو گیا، جتنا قریب ہو گیا انشاءاللہ اللہ اتنی رحمت فرمائے۔ دیوار والے ماشاءاللہ قریب آ جاؤ، مسجد نوی تے ہے، اللہ مٹی شٹی تے تھوڑے کپڑے نال نہیں لگنی دیوار نال، لیکن تھوڑا جا زامت کر لو گے ہو جو دعا کرو اللہ اس اپنے گھر نو قبول فرما لے۔ جنہ بابا دا پیسہ خرچ ہویا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا اور اس عظیم الشان اپنے مسجد کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ انہوں نے مال رزق قربار اولاد عزت برکت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول دی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں، بات ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ بولتے ہی نہیں جب تک آسمان سے وحی نہ آئے، اور اگر وحی کے بغیر حضور کچھ کہیں تو اسی وقت آسمان سے اطلاع آتی، خبر آتی، اصلاح ہوتی کہ محبوب ایسے نہیں ایسے فرمائے۔ اس پر یہی معنی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ مثلا عام بندہ کوئی گل کہہ چھوڑے، جو اس نے کیا ہے بس کیا ہے، اللہ کی طرفوں اصلاح نہیں ہوئی، وحی نہیں آئی، پیغام نہیں آئی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شان اور مقام، عزت اور وقار یہ ہے کہ جدوں کوئی بات کہے اور اس بات نو اللہ تبارک و تعالی پسند نہ فرما تو فوری وہی آئے، محبوب ایسے نہیں ایسے، اصلاح ہوں دی۔ ذرا توجہ فرمائی، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ قریش مکہ نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو اس راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن آپ کا راستہ روکا نہیں جا سکا۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت رک جائے، کوئی ایسے سوالات کی بچھاڑ ہو پیغمبر پر، آپ جواب نہ دے سکیں اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ سوال کون کرے بھائی؟ کہنے لگے ایسی تو انپڑھ لوگ، عامی لوگ، سنت تاریخ تو ایڈیا گا ہی نہیں۔ یہود و نصارہ دے بڑے بڑے علماء ہیبر لوگ نے، انہوں کو کچھ سپیشل سوال لکھوائے جان، پوچھے جان اور حضور نو سوال کیتے جان تاکہ آپ جواب نہ دے سکن اور سوال کوئی تاریخی نوعیت دے ہو۔ انہوں سپیشل باس احبار دی خدمت لئی انہوں چند سوالات قریش نو بھیجے کہ اے اپنے نبی محمد مصطفیٰ نو سوال کرو۔ جے انہاں سوالات دے جوابات آگئے، اول تے آنے نہیں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ سچے نبی نہیں، جواب نہیں دے پان۔ لیکن اگر جواب دے دیتا نہ ہونا پھر سمجھو کہ انہاں دے نبی ہونے کوئی شک۔ وہ سوالات آگئے، سوالات دی ذرا فرض سنیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہ دا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام دے دو نام نے کہ یعقوب اور دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ انہاں دی اولاد نو کیا جاندہ ہے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام رہندے کنعان سن
یہ مصر کس طرح بنی اسرائیل آئے؟ ہن پوری سورہ یوسف اپنے ذہنی رکھو کہ حضرت یعقوب دی اولاد کس طرح پہنچی ہے کہاں؟ مصر۔ ایک سوال سے تاریخی نوعیت کا سوال سے کہ بنی اسرائیل دی مصر آمد دی، جس طرح نا برصغیر اسلام کی آمد ایک سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا حضور سے کہ مصر یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کی آمد کی وجہ بتایا۔ دوسرا سوال، خضر علیہ السلام یہ کون تھے جنہوں تسی اپنی زبان خواجہ خضر آمدے؟ خضر علیہ السلام یہ کون تھے؟ اصحاب کاف کی حقیقت کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جو روح ہوتا ہے انسان کے اندر، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس سارے سوالات کو بنا کے لکھوا کے حضور کو لائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا سوالان دے سانو جواب دے، جے تسی جواب دے دے ہو تو اسی تو نبی سمجھ لا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ توڑے سوالات ہم نے تاریخی نے، اور تسی جان دے ہو کہ میں اس وقت تک نہیں بولتا نہیں بیان کرتا جب تک آسمان تو وہی نہ آئے۔ یہ توڑے سوالات دے جوابات میں دھیاں گا، لیکن آج نہیں کل۔ تسی چلے جاؤ کل آ جانا، توڑے سوالات جوابات دے دیں۔ قریش نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کل تسی جوابات دے دیں۔ قریش واپس چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے اس ارادے اور اس نیت نال یہ بات کل دے وعدہ فرمایا کہ آسمان تو وہی آ جائے گی، سوالات دے جوابات رب عطا کر دے گا، اور میں انہاں دے جوابات انہاں دے دیا۔ رب نے فرمایا کہ جبریل جانا نہیں، میرے نبی نے کل تا وعدہ کیتا ہے، تو انہوں نے چاہیے سی ساتھ فرما دے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا وہی آئی، اس نے چاہا اس کو منظور ہوا تو بتلاؤں گا۔ کیونکہ انشاءاللہ وہ بھول گئے، نہیں فرما سکے، تو لہذا آپ رک جائیں، جواب نہیں دینا، وہی نہیں بیان کرنی، تسا نہیں جانا، تاکہ کل آ لوے تے حضور جوابات دے لون، تے پھر اس تو بعد تسی جائے کل تے آ جانا سی۔ قریش آ گئے، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وعدہ تھا آج کا، ہم آ گئے، سوالات کے جوابات دے۔ آپ نے فرمایا وہی نہیں آئی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی اٹکل پچھو نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، کوئی اپنی رائے نہیں ہے، جواب نہیں ہے، فرمایا وہی نہیں ہے۔ قریش چلے گئے، کہنے لگے پھر کدوں آئی ہے؟ فرمایا کل، آج نہیں آئی ہوئی تو آج آ جائے، کل نہیں آ سکی تو آج آ جائے۔ کل فرماتے رہے، دن گزر گئے 15، دوسری روایت 18، 15 یا 18 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام پر وہی آئی نہ، جوابات ہوئے نہ، نازل نہ ہوئے، خبر نہ آئی، وہی نہ آئی، علم نہ آیا، پیغام نہ آیا۔ کہاں ہے حاجت روا کہنے والے، اور کہاں ہے عالم الغیب کہنے والے، کہاں ہے عادل نادر کہنے والے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی نہیں۔ کہنے لگے نعوذ باللہ وہ رب چھوڑ گیا تجھے، رب نے بھلا دیا تجھے، رب وہ وہی جو بھیجتا تھا وہ کہاں ہے تمہارا رب؟ اب ہمیں یقین ہو گیا نعوذ باللہ رب کی طرف سے وہی نہیں آتی تھی، کوئی شیطان تھا، کوئی جن تھا جو آپ کے پاس نعوذ باللہ آتا تھا، وہ چھوڑ گیا آپ۔ اب بتاؤ وہی نہ آئی ہوئے تو وعدہ کیتا ہوئے تو سوالات جوابات نہ بیان ہون تو شرمندگی کتنی ہوئے گی ظاہری طور پر۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں،
پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اٹھو بھائی چلو، کوئی نہیں بھائی، کوئی نہیں جواب، 15 دن ہو گئے، کل فرما رہے، چلو چلتے ہیں، کوئی سوال کو جواب نہیں ہے۔ بس قریش ہیں پچھا نو ہٹے اٹھے تو جبریل آ گئے، حضور کو ملاقات ہوئی، فرمایا جبریل تسی اتنے دن آئے نہیں؟ فرمایا کہ میں بھی نہیں آ سکتا جب تک رب حکم نہ کرے، میں بھی تو رب کی وحی سے آتا ہوں، رب کے امر سے آتا ہوں، رب کے حکم سے آتا ہوں، رب نے روک دیا تھا، نہیں بھیجا۔ قریش کہہ رہے ہیں کہ رب چھوڑ گیا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ ہاں سبحان اللہ، من توڑی سمجھ آگئی، توڑی نیت سمجھ من آگئی پوری۔ اگون اللہ دی رحمت بامی میرا توڑا نتھا گھنٹا ہو جاوے، لیکن نیت من توڑی پوری سمجھ آگئی۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ اے محبوب جی من شبو دے وقت دی قسم، رات جدوں چھا جائے او دے اندھیریاں دی قسم، تن چھوڑیا بھی نہیں، تن بھلایا بھی نہیں، ہر آن والی گھڑی پہلے نہ توڑے حق اندر بہتر ہے، میں اتنا دھیاں گا توانوں کہ تسی راضی ہو جاؤ گے، اور کہ میں تساں خیال فرما لیا ہے کہ رب توانوں چھوڑ گیا ہے، جے میں چھوڑنا ہوندہ تے کدوں چھڑ دا۔ الم یجدک یتیمن، محبوبہ جدوں تسی دنیا تے یتیم پیدا ہوئے سو، جے میں توانوں چھڑنا ہوندہ ادوں چھڑ جاندہ، تے میں ادوں چھڑیا نہیں، تے توانوں ایس مقام تے پہنچا کے اپنا نبی بنا کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس درجے تے پہنچا کے آج تو انہوں چھوڑ دیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ محبوبہ کس مقام تے تو انہوں ساڑی لوڑ پئی ہے تے اساں تو چھڑ دیتا ہے، چھوڑیا نہیں محبوبہ۔ جدو غارن جا کے روندے سو اساں ادوں بھی نہیں چھڑیا، جدو یتیم پیدا ہوئے ہو اساں ادوں بھی نہیں چھڑیا، تھوڑی ماں فوت ہو گئی اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا، پھر دادا فوت ہو گیا اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا، پھر چچا بھی دنیا تو چلا گیا اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا۔ محبوب جی کسے موقع تے اساں تو چھوڑیا نہیں، لیکن تساں ساڑا نام انشاءاللہ کیا کیوں نہیں؟ اساں چھوڑیا یا تساں چھوڑیا؟ آپ نے ہمارا نام ہی لیا اور فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ کل تو تب دیتے نا جب ہم بیان کرتے، تو میرے نام کو آپ نے بھلایا کیوں؟ پھر آپ نے لیا کیوں نہیں؟ اے محبوب جی آج تو بات ایک ضابطہ قانون بنایا جا رہا ہے، جدوں بھی تسی کل دا وعدہ کرو گے تے نال انشاءاللہ کہو گے۔ تے ہن میں دسنا سورہ یوسف سنیے اور اپنی امت نوں بیان کر دیجئے کہ بنی اسرائیل کی میں آئے مصر اندر، پوری حقیقت بیان کیجئے۔ سورۃ القاف نازل ہوں دیئے، وہ غار اندر واقعہ صاحب کاف انہاں دی حقیقت بیان ہوں دیئے۔ خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام انہاں دی حقیقت انہوں بیان کیتی جان دیئے، روح دی حقیقت انہوں دسی جان دیئے۔ محبوب ساری چیزہ بیان کر دو، لیکن قنات نو سمجھا دے وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات دیکھو اثر دی نماز تو بعد روٹین معمول نبی علیہ السلام دا ہر روز اثر تو بعد ہر بیوی کو جان دے، اخراجات معاملات خرچ خانے دے خراشن وغیرہ پوچھ دے، اور پھر رات وہاں گزارتے جہاں حضور کی باری ہوتی۔ تو ساری ازواج اکٹھی ہو کے کہنے لگی کہ آپ نبی علیہ السلام فلاں اپنی بیوی کے پاس بہت زیادہ بیٹھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیویاں تو ہوتی ہے نا پھر آپس میں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ساری اکٹھیاں نے فرمایا حضور فلاں عورت کول فلاں اپنی بیوی کول زیادہ پہندے نے، ہر بیوی دی خواہش ہے حضور ساڑھے کول بیٹھ،
وہی لمحات نے جو حضور نال گزر جان. ہر بیوی کی چاہت ہے، خواہش. اس بیوی دی عادت مبارکہ سی وہ کوئی نہ کوئی چیز نہ حضور لئی بنا کے رکھ دیا سی. اثر تو بعد حضور آن گے کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دینی چاہیے. کدے شربت، کبھی شہد والا شربت، کبھی شہد پلا دینا. تو پھر بٹھان کا بہانہ نہیں ہوتا ہے. یا رسول اللہ جدو جان لگے نہیں محبوب جی ذرا بیٹھو ہے میں تو انہوں شربت پلا دوں. حضور بیٹھ جانا. امہات المومنین کہنے لگی یار نبی علیہ السلام فلاں بیوی کو زیادہ کیوں بہندے. انہیں کہا وہ کوئی نہ کوئی چیز کھلا پلا دیں دی بیٹھ جاندے ہیں. تو اتھو جو شہد پی کے آندے نے حضور جدو آن گے نا تسی کہو بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑے کولو نا عجیب جی خوشبو آ رہی ہے، ایک عجیب جی سانو ایک نا محسوس ہو رہا ہے. تے اے توڑے کولو آج تک کدے ایسی بو نہیں آئی. تے یہ کی مسئلہ ہے؟ کوئی چیز تو ساتھ نہیں کھا دی. تے حضور کو فرمان کے میں اتھو اے چیز کھا دیئے تھے. حضور نو چونکہ اس چیز تو بو تو نفرت ہے. تے حضور وہاں اتھے نہیں بیٹھیا کرنے، اکٹھا ہو گئے پروگرام بنایا. جنہوں حضور اس بیوی کو نکلے نا دوسری ازواج کو ساری اکٹھیاں بیٹھیا سا. کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑے منہ چو کچھ سیکھا جا رہا ہے، خیر تو ہے. آپ نے فرمایا میں شہد پیتا تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد دے بھی مختلف ذائقے ہوندے نا. کوئی جڑی کسی خوش ہوئے جناب پھولاں تے بہندی ہے مکھی، بیری دا شہد اور ہوندہ ہے، ٹالی دا اور ہوندہ ہے، پھر شہتوت دا اور ہوندہ ہے، باغات دا اور ہوندہ ہے، ہر چیز اور ہوندہ ہے. وہ پھر مغافیر ایک بوٹی ایک پھول ہے تے او ذرا کڑوا جہا ہے سمیل جی او دے اتے پھر مکھی بیٹھی ہونی ہے، پھر او دا شہد ہونا ہے تو پھر تسا وہ پیتا ہونا ہے. حضور نے فرمایا جی شہد پین نال اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے. آج تو اس بعد پھر اسی شہد نہیں پیاں گے. شہد میں اپنے تے حرام کر لاں، میں نہیں پیاں گے. بس اینے الفاظ کہن دی دے رہے. یہی معنی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. زبان سے وہ جملہ نکلے فوری جبریل آئے فرمایا یا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی؟ بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے محبوب آپ کو حرام چیز کو حلال کرنے کا اور حلال کو حرام کرنے کا اپنی رائے اور مرضی سے اختیار نہیں ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فوری وہی آئی میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قریش اکٹھے ہو کے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑی بات سنا گے، توڑی بات سمجھاں گے، توڑے کول بیٹھاں گے، لیکن اب ساڑھی کوئی کلاس ایک وی آئی پی کلاس وکھری ہونی چاہیے. اسی چودھری وڈیر سردار کھاندے پیندے لوگ توڑے کول غریب بیٹھے ہوتے ہیں جے اٹھا دے ہوتے اسی توڑے کول آ کے بات سنا گے. ہدایت ہوئے نہ ہوئے بات تے سنا گے نا. نبی علیہ السلام بڑے حریص ان کی دنیا ایمان لے آوے. نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اگر توڑے واسطے کلاس ٹائم کوئی توڑی درس دا واسطہ وکھرا ہو سا جی چودھری وڈیر لوگ آ جاتے توڑے سٹیٹس دا خیال رکھیا جائے. چلو اس بات تے غور کرنے. نبی علیہ السلام وعدہ فرما رہے ہیں گل بات کر رہے ہیں اچانک اللہ دا مروے کو سب تو غریب صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تو نبینہ صحابی آگے ہیں. ایویں محفل اندر آگے حضور دی محفل داخل ہو گیا ہے تے قریش کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا پھر وہ آگے ویکھو نا ساڑھا سٹیٹس مقام اسی بیٹھے دے ہونا آگے اے دے ویجے اسی بہ سکنے نا لوگاں نال. نبی علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے تیوری آئی ناراضگی دے اثار محسوس فرمائے کہ میرے کو بڑے لوگ بیٹھے سن یہ کیوں آ گیا ہے اس وقت کیوں آیا ہے کسی اور وقت آ جانا.
تے اے لوگ اٹھ جان گے میری بات سن رہے سن ہو سکتا ہے ایمان لے آون جے انہاں دے لئی کوئی وقت الگ مقرر کر لیا جائے تے ادھے اندر کی حرج ہے نبی علیہ السلام سوچ رہے ہیں تے نالے وعدہ فرما رہے ہیں تے نالے انہوں دے آن نال ماتے تیوری چڑھائی اتنے الفاظ اتنے چہرے پاک دے چہرے دے اثار بدلے اسی ویلے جبریل آئے اس نو نبی کیا جاندہ ہے فرما عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنا فانت لہو تصدى وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بررات اے میرے محبوب جی توڑے کول توڑا صحابی نبی نہ غریب آئے توڑے ماتھے مبارک دے تیوری کیوں چڑھئے محبوب جی رب نے پسند نہیں فرمائی نبی او ہوندہ ہے جو وحیدہ پابند ہوئے پیغمبر او ہوندہ ہے جو اللہ دی وحیدہ دین دا شریعت دا پابند ہوندہ ہے نبی او ہوندہ ہے یہ دی زبانے پاس جو کوئی بات نکلے جو اسمانوں پر پسند نہ آئے فوراں اللہ اسلام فرماندہ ہے فوری جبریل آندہ ہے فوری وحی آندی ہے ابا صاحبتا واللہ نبی نہ آئے توڑے ماتھے پاس دے تیوری کیوں چڑھئے محبوب جی دنیا جہنم میں جاندی ہے جائے کافر منن یا نہ منن آمن یا نہ آمن میرے محبوب سن لو اج تو بعد کدے غریب صحابی نو اپنے کولوں اٹھان دی اجازت نہیں اگر تم نے اٹھا دیا اگر تم نے اٹھا دیا اللہ کی قسم قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی کریں تو دنیا معنی برداشت نہ کر سکے ان تطردہم اگر آپ نے اٹھا دیا تطردہم فتکون من الظالمین اگر آپ نے ان صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا یہ صبح و شام میرا ذکر کرنے والے مجھ پر ایمان لانے والے سب کچھ چھوڑ کے تیری محبت میں آ جانے والے اگر آپ ان کو اٹھا دیا بتاؤ فتکون من الظالمین کا میں معنی کیا کروں کیا مفہوم بیان کروں اس کا مفہوم یہی بنتا ہے محبوب اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا میں آپ سے بھی نبوت واپس لے لوں گا لیکن نبوت اور صحابیت کو رب جدا نہیں ہونے دے گا نبوت صحابیت جو ہے یہ ایک ساتھ ساتھ ہے جہاں نبوت ہے وہاں صحابیت ہے ابو جال کی عتبہ و شیبہ کی اس کی ذریت کی اولاد کی راسیوں کی آج تک یہ کوشش ہے ہم صحابہ کو نبی سے جدا کر دے سن لو جب تک آلو سننا کہ بچہ بھی زندہ ہے صحابہ کی عزت حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور ایک ایک صحابی کی عزت کے رکھوالی کرتے رہیں گے اور عقیدہ کا اعلان کرتے رہیں گے جہاں نبی ہے وہاں صحابہ ہے جہاں صحابہ ہے وہاں نبی ہے نبی اور صحابہ آپس میں جدا نہیں ہے نہ قرآن میں جدا ہے نہ حدیث میں جدا ہے نہ قبر میں جدا ہے نہ حشر میں جدا ہے نہ حوض کوثر پہ جدا ہے اور انشاءاللہ کل جنت میں جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں میرے مصطفیٰ کے صحابہ موجود ہوں گے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صدیق شان عمر فاروق شان عثمان شان علی المرتضی نعرہ تکبیر انشاءاللہ صحابہ کی عزت محفوظ رہے گی اور ہم صحابہ کی گستاخی اور توہین کو قطعی برداشت نہیں کریں جس نے گالیاں دینی ہے وہ ہمیں دے صحابہ کرام کو گالیاں توہین نہیں ہونے دیں گے ہم حاضر ہیں ہمیں گالیاں دو کتنے بدبخت ہو تم کہ گالیاں حضور کے صحابہ کو دیتے ہو دنیا میں بڑے بڑے کافر چوٹی کے گزرے ابو جال کو گالیاں دو ابو لہب کو گالیاں دو عتبہ شیبہ کو گالیاں دو امیہ کو گالیاں دو راجیو گاندھی ہے سونیا گاندھی ہے اندرا گاندھی گزری ہے ملکہ الزباتھ گزری ہے بش گزرا ہے کلنٹن گیا ہے جو بائیڈن موجود ہے واجپائی موجود ہے اگر زبان کوئی گندی کرنی ہے تو کافروں کو برا کہو
تمہیں رب کی زمین پہ سوائے صدیق عمر عثمان کے کوئی نہیں ملتا کہ ان کی توہین کرتے ہو. سن لو ہمارے بچے ذبح ہو جائے ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے. جو صدیق کی توہین کرے گا اس کو انشاءاللہ تختے پہ لٹکوا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ قانون بنے گا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے. سرگودا میں 2 اکتوبر کو ہم آئے, 10 اکتوبر کو 10 نومبر کو ہم انشاءاللہ راول پنڈی ڈویژن کو ایک عظیم الشان کانفرنس ریلوے گراؤنڈ میں کرنے جا رہے ہیں, جس میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ اور عظمت اصحاب رسول کے لیے قانون اور ناموس کے لیے قانون بنوانے کی تحریک انشاءاللہ جاری ہے. اور آخری جلسہ انشاءاللہ مال روڈ لاہور میں ہوگا اور انشاءاللہ قانون بنوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ. رب نے محبوب کو فرمایا آباسا وتولّا, ماتھے پہ تیوری کیوں چڑھائی ہے جب تمہارا صحابی آیا ہے. حضور کی ماتھے کی تیوری رب نے برداشت نہیں کی, چوڑا گالی دے اور رب برداشت کرے. توجہ ہے ماشاءاللہ. تھک گئے ہو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو. ہاں جاگ کے بیٹھو. فرمایا والنجم اذا ہوا, پورا پاکستان پھر لو نا. این دی کرسی کسے مولوی نہیں کدھے نہیں لگتا. این دی کدھے کرسی ہے دسو تسی وہ مولوی تقریر کرنا یہ انہاں میں پیچھا ہون دیں دی ناگاہ ہون دیں دی. تو سا سمجھے باسا بڑی لب کی کرسی رکھی ہے مولویہ کا, تو ذرا بان کے بٹھا چھڑے ہے کرسی. فرمایا والنجم اذا ہوا, اور اس کرسی دے سونے بھی لگتے سن پروفیسر صاحب. ساڑھے مزاج دی یعنی پروفیسر صاحب دے مزاج دی ہے ویسے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دی زبان بولتے نے, وہی معصوم نے پیغمبر علیہ السلام دی ذات یا اینو اینا لفظہ اندر میرے مضون اور سمجھن اور سمجھان دی میں کوشش کرنا. توجہ فرمائیے کہ پیغمبر دی ذات بھی معصوم ہے, پیغمبر دی بات بھی, آپ دی ذات بھی لا رہے ہوئے, آپ دی بات بھی لا رہے ہوئے. قرآن بھی ہمیشہ رہے گا, حدیث رسول بھی ہمیشہ رہیں گی. اپنا دل و دماغ حدیث دے بارے صاف کرو, حدیث دے بارے صاف کرو. حدیث انجے جمع کل قرآن. الہدایہ کیوں جی تسی بولو نا. الہدایہ کل قرآن, ہدایہ قرآن جیسا نہیں, حدیث کل قرآن. حدیث قرآن جیسی ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار, میں نے اللہ نے 2 چیز عطا فرمائیاں نے, ایک قرآن اور ایک اس جیسی دوسری چیز حدیث پاک. حدیث دے بارے اپنا دل و دماغ صاف کر لیجئے. قرآن دی طرح حدیث پاک. لا الہ الا اللہ تو مراد قرآن ہے, کہ کلمہ دے دوسرا جد محمد الرسول اللہ تو مراد پیغمبر دی حدیث ہے. قرآن لا رہے بفی ہے, حدیث لا رہے بفی ہے. قرآن معصوم ہے, حدیث معصوم ہے. قرآن منزل من اللہ, حدیث منزل من اللہ. قرآن سینہ رسول تے اترے, حدیث بھی سینہ رسول تے اتری ہے. جس زبان چو قرآن نکلے اسی زبان چوئی یہ میں سمجھو قرآن پاک کیوں میں آیا ہے. جی میں 2 قطعیں قرآن مجلد قرآن ساڑھے کل موجود و محفوظ ہیں. قرآن اسمان تو نہیں آیا. قرآن محبوب علیہ السلام کو لاندہ جبریل آ کے قرآن پڑھ دے, محبوب دے سینے جمع ہونا ہے. میں سمجھو جی میں تقریر کر رہا ہوں تے میڈیا اندر کیمرے اندر محفوظ ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام کو جبریل آندے قرآن پڑھ دے, جی میں کیمرے چیز محفوظ ہو جاندی ہے. میں محبوب دے دل جبریل دا پڑھے قرآن محفوظ ہو جاندہ. اللہ تو حرک بھی لسانک لتعجل بے. اے محبوب جی جدو جبریل آئے قرآن پڑھے تو سونا دے مگر قرآن پڑھن واتے زبانوں حرکت بھی نہیں دینی, چپ رہنا تو سننا ہے. او دا پڑھنا, او دا بیان, او دا جمع کرنا, او دا بیان, او دی تفسیر اور او دی تشریح جڑی ہے
توڑے سینے اندر جمع کرنا ہے ساڑھی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن خاموشی نال سن دے، جدوں جبریل آندا قرآن پڑھدا چاہے ایک آیت پڑھے، 4 آیات پڑھن، 10 آیات پڑھن، ایک سورت پڑھن یا جتنا بھی قرآن دی آیات جبریل پڑھن دے واپس ٹر جاندے۔ جدوں واپس جاندے محبوب دی زبان چوں قرآن دیاں آیات پڑھی ہویاں خود بخود جاری ہو جانیاں۔ پھر محبوب قرآن پڑھنا شروع کر دے، اے جبریل آیا ہے، اے میرے قرآن میں نو سنا کے گیا ہے، اے میرے سینے اندر قرآن محفوظ ہویا ہے۔ ہون اے دا مطلب ہے قرآن ڈائریکٹ سینہ رسول وچ محفوظ ہویا ہے۔ پھر سینہ رسول جو زبان مصطفیٰ تے آیا، پھر زبان مصطفیٰ نے تلاوت فرمائیے۔ آپ نے دسیا ہے قرآن، آپ نے دسیا ہے قرآن، آپ نے دسیا ہے سورت، آپ نے دسیا ہے قرآن۔ قرآن محتاج پیغمبر دی حدیث دا، پیغمبر دی زبان دا۔ حضور دس دینے قرآن، حضور نے دسیا ہے قرآن، حضور نے دسیا ہے قرآن۔ جے قرآن واسطے زبان رسول معصوم ہے تے میں پوچھنا حدیث واسطے بھی تے ہوئی زبان۔ جس زبان چو قرآن تلاوت ہویا ہے اسی زبان چو حدیث بھی تلاوت ہوئی ہے۔ جس دل اندر قرآن آیا اسی دل اندر حدیث آئی ہے۔ قرآن واسطے قرآن حد زبان لا رہے بافی من دے ہو تے حدیث واسطے قرآن پاک دی طرح حدیث پانو لا رہے بافی کیوں نہیں من دے؟ جب قرآن آئے تے جھوم دے ہو، حدیث آئے تے پریشان کیوں دے ہو؟ قرآن دے بارے تے توڑا ذہن صاف ستھرا ہے، اسی طرح حدیث پاک دے بارے اپنا دل و دماغ صاف کیجئے۔ لوگ کہندے نے کہ حدیث جڑیاں نے حضور تو بعد لکھیاں گئیاں نے، یاد رکھیے جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، حدیث بعد میں نہیں لکھی گئی۔ حدیث رسول اللہ کے دور میں حضور کے سامنے حضور نے خود لکھوائی ہے۔ جس طرح قرآن لکھوایا ہے اس طرح مصطفیٰ نے ایک ایک حدیث بھی اپنے صحابہ کو خود لکھوائی ہے۔ لکھو یہ حدیث حضور لکھواتے تھے۔ یہ سمجھنا ہے لوگ پتہ کی آندے نے حدیث قرآن تے حدیث او منی دیئے، حدیث دے او منی جڑی قرآن بہت ساری حدیثاں نے جڑی عقل دے خلاف نے، انہوں نے پھر کیویں منی ہے مولوی جی جڑی عقل دے خلاف نے؟ تے میں کہا قرآن دی آیتاں عقل دے خلاف کوئی نہیں۔ میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیات ہیں بے شمار ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گئے، بنی اسرائیل والے آئے موسیٰ کلیم اللہ کھول کے ہمارے اس مقتول کا قاتل کون ہے؟ رب سے پوچھ کے بتاؤ۔ وہی آئی اے موسیٰ پیغمبر اپنی قوم کو کہو کہ اگر قاتل پوچھنا ہے تو ہم جانتے ہیں قاتل کون ہے، بتانا نہیں ہے، پہلے گائے ذبح کرو، کیونکہ وہ گائے ذبح نہ کر دے، گائے نے پوچھ دے معبود ہے۔ بچڑے دے پجاری سن، سامری نے بچڑا بنایا سونے دا، او دے وچ جبریل دے گھوڑے دے سمہ دے تھلو لئی سی مٹی، کیونکہ مشرک ہمیشہ گھوڑے دے پجاری رہے، قرآن میں موجود ہے۔ یہ گھوڑا تو پاکستانی ہوتا ہے، وہ جبریل کا گھوڑا، اس کی پوجا حرام ہے۔ مڈی باؤدین نے گھوڑے دی پوجا دا بلاولا حرام ہوئے، اور مجھے آج تک اس گھوڑے دی سمجھ نہیں آئی بھئی اس گھوڑے کو کیوں پوجا جائے؟ جڑا پلدہ مڈی باؤدین ہے، جڑا پلدہ سرگود ہے، اس گھوڑے دی پوجا کیوں؟ تو پھر انہیں کو پوچھو تو یاد ہے جی یہ گھوڑا حسین ابن علی دا، تسی قسم دیو بھائی حسین دا گھوڑا ہے۔ یہاں وہ پیدا ہوا ہے، وہ چھیرا پھر وڈا ہوا ہے، پھر وہ گھوڑا بنایا ہے، تو وہ حسین کا گھوڑا کہاں سے آیا؟ بہت عرصہ پہلے نا ایک دفعہ یہ ساڑھا وہ ایک رشتہ دار ہے تو ہے وہ آل فارس یعنی گھوڑے ہے، تو ہمیں بات چل نکلی بیٹھے ایک فوتگی دے کٹھے سا بات چل نکلی، تو میں کہ گھوڑا جڑا تسی یار پوچھ دے ہو دے ہوتے چڑھ دے ہو پھر تھلوں گزر دے ہو انہوں برکت والے ہاتھ لان دے ہو، پوچھلوں میں ہاتھ لان دے وال بھی پھٹ دے ہو، تو آخر کی وجہ ہے؟ اس دی وجہ کی کہنے لگے گھوڑا تو نہیں پتا، میں تو نہیں پتا، یہ جڑا جو گھوڑا ہے نا حسین ابن علی کا گھوڑا ہے، میں کہ انہوں نے گھوڑا اتنے کیوں آیا جڑے وہ تے نہیں،
میں کہ یہ وہ نہیں جنے نہیں یہ وہ نہیں میں کہ پھر جنے یہ وہی یہ سن بھی پتہ ہے کہ یہ وہ گھوڑا نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے لیکن یقین جانیے یہ ہے وہی میں کہ امام حسین کو گھوڑا تھا ایک سیدھے تھے گھوڑے کئی نے منڈی باؤ دن وکھرے سرگودے دے سان وکھرے خوشاب دے گھوڑے وکھرے دیجے ضلع دے گھوڑے وکھرے جھنگ دے گھوڑے وکھرے ملتان والے دے سپیشل منڈی باؤ دن دے گھوڑے جو بھی معروف ہے کہ لگا یہ گھوڑے وہ نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو آج تک گھوڑوں کو نہیں پہچان سکا وہ رب رسول کو کیا پہچانے جنہوں گھوڑے نہیں سمجھ نہیں آئی بھائی گھوڑا کیا تھوڑا ہے سن لیجئے اللہ کا شکر ادا کی جس نے اپنے عقیدہ توحید بخشا ہے یہ عقل پر نہیں شکل پر نہیں اللہ دی رحمت سنیے ذرا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ گائے ذبح کرو تب پتہ چلے گا قاتل کون تفصیل ہے گائے ذبح ہوئی اس تو بعد دے گوشت ٹکڑا مردے ہوتے لگایا گیا مردہ زندہ ہو کے بول پڑا کہ میرا قاتل فلاں میں دسو اے آیت عقل دے خلاف ہے یا نہیں مرن تو بعد کدے بندہ زندہ کچھ بولو کدے زندہ مرن تو بعد کدے زندہ پھاڑے علاقے ایک عقیدہ جے اے جڑا ہے نا وہ جوید چودھری جڑا کالم لکھ دیا ایکسپریس سے اس وقت نے کالم لکھے ہے کہ میں نے ایک بی بی ملی ہے عورت ملی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کے آئی اندر پہلے مر گئی سی پھر وہ زندہ ہو کے دوبارہ آئی وہ ابا بھی پھر زندہ ہو کے آ گیا وہ دادا بھی زندہ ہو کے آ گیا وہ پورا وہ خاندان دوبارہ زندہ ہویا ہے کہتا میرا پہلا عقل نہیں سی منتا اور میں من گیا ہوں میں سارے مل لیں آدھنا سی دوبارہ زندہ ہو کے آئے یہ کالم لکھا ہے 3 کالم جوید چودھری لکھ چکا ہے اور آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ دنیا مر جائے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آئے گی اور پھر سارے شیعہ ہوں گے یہ سارے مر جائیں گے جڑے سنی منی سارے یہ سارے ختم ہو جائیں گے ہم ہی ہوں گے اور علی پاک آئیں گے اور ہماری حکومت ہوگی اس کے بعد پھر قیامت آئے گی اس کو وہ کہتے ہیں عقیدہ رجعت دوبارہ آنا لوٹنا اس کے لیے عقیدہ ہموار کیا جا رہا ہے کالم نگاروں کو خرید کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھیں اس پر اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس کو خریدا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دوبارہ آئے ہوں تو انج میں دسا میں دوبارہ آیا میں دوبارہ آیا یعنی پہلے میں آیا آج تو 500 سال پہلے پھر میں فوت ہو گیا میں پھر واپس دوبارہ آ گیا ہوں تو کی دلیل ہے میں کہنا میں آیا دوبارہ 500 سال پہلے تسی کوئی آؤ تسی تو کوئی نہ ہونا میں دوبارہ آیا عقیدہ یہ ہو جائے جس پر کوئی دلیل ہی نہ ہو مسئلہ عقیدہ نا مردے سن دیں یا نہیں کیڑا پیارا عقیدہ ہے اور کتنا منطقی عقیدہ ہے کہ مردے سن دیں اے نہیں آتے مردے کھان دیں یہ کمن مردے کھان دیں کیسا کہنا بفرانا بندہ مر گیا روز رولا پاندے سو کھاندہ ہے آؤ انہوں کھواؤ اسی کدو آنے کھان دیں مردے چل دیں اسی کدو آنے چل دیں مردے وین دیں اسی کدو آنے وین دیں مردے پین دیں اسی کدو آنے پین دیں مردے سن دیں کی دلیل ہے اے سامنے مردہ پہ ہے سن دے پہ بول دے نہیں کھان دے نہیں بول دے نہیں سن دے سن دے پہ اے مریا پہ سن دے پہ یہ سن دے پہ یہ بول دے اسی کدو آنے بول دے کھان دے پین دے ہل دے جل دے نہیں اسی کدو آنے سن دے پہ ایک ایسا سننا ہے جس تو بعد ہلنا بھی نہیں تھی جلنا بھی نہیں بولنا بھی نہیں ایسا عقیدہ گھڑا ہے کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے مردہ سنتا ہے دلیل کیا ہے سامنے پڑا ہے روز جو آندے صبح مردہ سندا ہے اور مریا پہ انہوں سناؤ سندا پہ ہاں بابا سننا ہے وہ مریا پہ نہیں ایسا صرف سننا نہ آکھا بولنا تو کوئی آکھے بولنا تو نہیں سندا ہے سارے دروازے بند ہیں سننے والی کھڑکی کھلی اور قرآن پہ بھی قربان ہے رب نے سارے قرآن نہیں فرمایا مردہ کھاندہ نہیں اور مردہ پیندہ نہیں رب نے بھی فرمایا مردہ سندا نہیں رب نو پتا سی کہ مولوی نے رولا سنندہ پانا ہے تاں ہی فرمایا
وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. محبوب جی فرما دیجئے مردہ سندا مردہ سندا مردہ سندا نہیں، یہ مریا ہویا ہے دوبارہ اٹھیا ہے، اٹھ کے زندہ ہویا ہے، نے دسیا میرا قاتل کون ہے. یہ آیات ساری عقل دے خلاف نے، لیکن کیوں منیا نے کہ قرآن ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، انہوں نے سکھایا اپنی آواز بولی تے لایا ہے، بولی تے لان تو بعد انہوں نے قیمہ کیتا ہے، قیمہ کرن تو بعد مختلف پہاڑوں تے سٹیا ہے، سٹن تو بعد پھر انہوں نے بلایا ہے، وہ سارے اڑدے ہوئے پھر واپس آ گئے. عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن موجود.